بہت پرانی بات ہے، سمندر کے ایک ویران کنارے پر مچھواروں کی ایک چھوٹی سی بستی تھی۔ اسی بستی کے آخری کونے پر مٹی اور کھجور کے پتوں سے بنی ایک کمزور سی جھونپڑی تھی۔ یہاں طارق نام کا ایک مچھوارا رہتا تھا۔ طارق کے پاس کل جمع پونجی کے نام پر ایک پرانی کشتی، ایک پھٹا ہوا جال اور اس کا وفادار باز تھا، جس کا نام اس نے شہباز رکھا تھا۔ شہباز کو ایک بار زخمی حالت میں طارق نے بچایا تھا، تب سے وہ طارق کے ساتھ ہی رہتا تھا۔ گھر میں طارق کی بوڑھی ماں تھی، جن کی آنکھوں کی روشنی جا چکی تھی۔ وہ ایک کونے میں بیٹھ کر ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرتیں اور اپنے بیٹے کے لیے دعائیں مانگتیں۔ لیکن طارق کی بیوی ساجدہ کا مزاج بالکل الگ تھا۔ وہ ہر وقت اپنی غریبی کا رونا روتی، دوسروں کے عالیشان گھروں کو دیکھ کر جلتی اور طارق کو طعنے مارتی۔ ایک صبح فجر کی اذان کے بعد طارق نے نماز پڑھی اور سمندر جانے لگا۔ امی جان نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر دعا دی، جا میرے لال، اللہ تیری کمائی میں برکت دے۔ یاد رکھنا، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تبھی ساجدہ غصے میں آئی اور بولی، دعاؤں سے پیٹ نہیں بھرتا۔ پڑوسیوں کے گھر میں نئے کپڑے اور اچھا کھانا آ رہا ہے اور ہم سوکھی روٹی کو ترس رہے ہیں۔ آج اگر کوئی بڑی مچھلی نہیں لائے تو اس گھر میں قدم مت رکھنا۔ طارق نے ایک ٹھنڈی سانس لی، اللہ پر بھروسہ توکل کیا اور سمندر کی طرف چل پڑا۔ اس دن سمندر کا پانی بہت عجیب اور گہرا نیلا تھا۔ دوپہر ہو گئی، تیز دھوپ سے طارق کا بدن جھلس گیا، لیکن جال میں صرف کچھ چھوٹی مچھلیاں اور گھاس ہی آئی۔ طارق اداس ہو کر آسمان کی طرف دیکھنے لگا۔ یا اللہ، میری ماں بھوکی ہے، ان کی لاج رکھ لے۔ تبھی اچانک اس کا باز شہباز ایک تیکھی چیخ مار کر اڑا اور پانی کے ایک خاص حصے کے اوپر منڈرانے لگا۔ طارق سمجھ گیا کہ وہاں کچھ ہے۔ اس نے بسم اللہ پڑھ کر آخری بار جال پھینکا۔ جال پانی میں جاتے ہی اتنا بھاری ہو گیا مانو کسی بھاری پتھر میں پھنس گیا ہو۔ طارق نے یا اللہ کہہ کر پوری طاقت سے جال کھینچا۔ جب جال کشتی میں آیا تو طارق حیران رہ گیا۔ جال میں مچھلیاں نہیں تھیں، بلکہ پیتل کا ایک پرانا جنگ لگا ہوا باریک صندوق تھا۔ اس صندوق پر ایک عجیب سا تالا لگا تھا اور صندوق کے ساتھ ایک بہت ہی خوبصورت سنہری مچھلی پھنسی تھی، جس کی آنکھیں انسانوں کی طرح چمک رہی تھیں۔ طارق صندوق اور مچھلی لے کر شام کو گھر لوٹا۔ گھر پہنچتے ہی ساجدہ نے جیسے ہی صندوق دیکھا، خوشی سے پاگل ہو گئی۔ وہ بولی، ضرور اس میں سونا چاندی ہوگا، ہماری غریبی دور ہو جائے گی، جلدی سے اسے کھولو۔ طارق نے جیسے ہی تالا توڑنے کے لیے ایک بھاری پتھر اٹھایا، جھونپڑی میں ایک گونجتی ہوئی آواز آئی، ٹھہر جاؤ اے آدم کے بیٹے، لالچ میں آ کر اپنی آخرت اور دنیا برباد مت کرو۔ ساجدہ ڈر کے مارے پیچھے ہٹ گئی۔ یہ آواز اس سنہری مچھلی کے منہ سے آ رہی تھی۔ اندھی امی جان نے کانپتے ہوئے کہا، بیٹا طارق، یہ اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش، امتحان ہے۔ یہ جادوئی چیز ہمارے کام کی نہیں، اسے ابھی سمندر میں واپس چھوڑ آؤ۔ لیکن ساجدہ کا لالچ اس کے خوف پر بھاری پڑ گیا۔ وہ چلائی، یہ مچھلی ہمیں ڈرا رہی ہے تاکہ ہم خزانہ نہ لیں۔ طارق، میری قسم ہے، تمہیں اس تالے کو توڑ دو۔ طارق
بیوی کی ضد کے آگے مجبور ہو گیا۔ اس نے پتھر تالے پر مارا، ایک تیز آواز کے ساتھ تالا ٹوٹ گیا اور صندوق کھل گیا۔ صندوق کے اندر سونے کے سکے نہیں تھے، وہاں کالے مخمل کے کپڑے پر ایک بڑے لال رنگ کا یاقوت پتھر رکھا تھا۔ وہ کوئی معمولی پتھر نہیں تھا، اس کے اندر سے ایک خونی لال روشنی نکل رہی تھی اور وہ ایسے ہل رہا تھا جیسے کوئی دل دھڑک رہا ہو۔ ساجدہ نے جھپٹ کر اس پتھر کو اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ اس کی آنکھوں میں امیر بننے کا جنون تھا۔ طارق نے کہا، ساجدہ یہ چیز حلال نہیں لگ رہی ہے۔ میں کل صبح اسے شہر کے سب سے بڑے جوہری کے پاس لے کر جاؤں گا اور اس کی قیمت پتہ کروں گا۔ اگلی صبح طارق شہر کے جوہری کے پاس پہنچا۔ جوہری نے جیسے ہی اس لال پتھر کو دیکھا، اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ اس نے گھبرا کر کہا، یہ تو وہ شاپت پتھر ہے جو شاہی خزانے سے چوری ہوا تھا۔ اس کے پیچھے بادشاہ کے سپاہی لگے ہیں۔ اگر تم یہاں پکڑے گئے تو تمہیں زندہ دیوار میں چنوا دیا جائے گا۔ بھاگو یہاں سے۔ طارق ڈر کے مارے پچھلے دروازے سے بھاگا۔ راستے میں اسے اللہ والے فقیر ملے، جنہوں نے طارق کو دیکھ کر کہا، مچھواروں کو چیز حرام کی ہے، وہ تمہارے کچے گھر کو جلا کر راکھ کر دے گی۔ طارق آدھی رات کو ہانپتا ہوا اپنی جھونپڑی واپس لوٹا۔ اس نے ساجدہ کو روتے ہوئے سب بتایا اور کہا کہ اس پتھر کو ابھی سمندر میں پھینکنا ہوگا ورنہ سب مارے جائیں گے۔ لیکن ساجدہ ہاتھ میں چاقو لے کر کھڑی ہو گئی اور بولی، میں اس دولت کو ہاتھ سے نہیں جانے دوں گی، چاہے جان چلی جائے۔ تبھی برتن میں بند اس سنہری مچھلی نے اپنی آخری چیتونی دی، آج رات تمہارے گھر موت ایک مہمان بن کر آئے گی۔ اگر تم نے اس کی صحیح خاطرداری کی تو شاید بچ جاؤ گے، ورنہ صبح کا سورج تم میں سے کوئی ایک نہیں دیکھ پائے گا۔ ابھی مچھلی کی بات ختم ہی ہوئی تھی کہ باہر گھوڑوں کی آواز آئی۔ شاہی فوج کا ظالم سیناپتی غازی زبیر اپنے سپاہیوں کے ساتھ جھونپڑی کے باہر آ کر رکا۔ وہ بہت کور انسان تھا۔ وہ جھونپڑی کے اندر آیا اور کڑک کر بولا، ہمیں خبر ملی ہے کہ شاہی خزانے کا چور اسی طرف آیا ہے۔ طارق نے ڈر کے مارے اس لال پتھر کو زمین پر چٹائی کے نیچے چھپا دیا تھا۔ سیناپتی نے چاروں طرف دیکھا اور کہا، مچھواروں، میرا گلا پیاس سے سوکھ رہا ہے، مجھے پانی پلاؤ۔ ایک مسافر کو پانی پلانا اللہ کے رسول کی سنت ہے، بھلے ہی تم غریب کیوں نہ ہو۔ طارق کو مچھلی کا بات یاد آئی۔ اس نے ادب سے مٹی کے کٹورے میں ٹھنڈا پانی سیناپتی کو دیا۔ پانی پی کر سیناپتی کا غصہ کچھ کم ہوا اور وہ سستانے کے لیے ٹھیک اسی چٹائی پر بیٹھ گیا جس کے نیچے پتھر چھپا تھا۔ لیکن تبھی اس حرام کے پتھر کی جادوئی گرمی سے چٹائی سلگنے لگی اور دھواں اٹھنے لگا۔ سیناپتی چونک گیا۔ اس نے ایک جھٹکے میں چٹائی کو الٹ دیا۔ وہاں وہ خونی لال یاقوت چمک رہا تھا۔ تو چور تم لوگ ہو؟ سیناپتی نے تلوار نکال لی۔ تبھی ساجدہ نے اپنی جان کی پرواہ کیے بنا جھپٹ کر وہ پتھر اٹھا لیا اور چلائی، یہ میرا ہے۔ لیکن دیکھتے ہی دیکھتے وہ پتھر ایک دہکتے ہوئے انگارے میں بدل گیا۔ ساجدہ کا ہاتھ جلنے لگا، دھواں اٹھنے لگا، لیکن وہ پتھر اس کے ہاتھ سے چپک گیا تھا
اور چھوٹ نہیں رہا تھا۔ ساجدہ درد سے چیخنے لگی۔ پوری جھوپڑی میں ایک بھیانک طوفان ہی کی ہوا چلنے لگی۔ تبھی چھت پر بیٹھا طارق کا وفادار باز شہباز ایک تیر کی طرح نیچے آیا۔ اس نے اپنے تیز پنجوں سے ساجدہ کے ہاتھ پر جھٹکا مارا، جس سے پتھر ہوا میں اچھل گیا۔ شہباز نے پھرتی دکھاتے ہوئے اس جلتے ہوئے انگارے پتھر کو اپنی چونچ میں دبوچ دیا۔ پتھر کی آگ سے باز کی چونچ جلنے لگی، لیکن اس وفادار پرندے نے اف تک نہ کی اور جھوپڑی سے باہر سمندر کے طوفان کی طرف اڑ گیا۔ سیناپتی اور طارق باہر بھاگے۔ انہوں نے دیکھا کہ شہباز نے سمندر کی سب سے اونچی لہر کے اوپر جا کر چونچ کھول دی اور پتھر کو گہرے پانی میں گرا دیا۔ جیسے ہی وہ پتھر پانی میں گرا، ایک تیز دھماکہ ہوا اور پورا سمندر لال ہو گیا۔ اگلے ہی پل طوفان تھم گیا، لہریں شانت ہو گئی اور وہ مصیبت ہمیشہ کے لیے دفن ہو گئی۔ سیناپتی سمجھ گیا کہ یہ اللہ کی طرف سے کوئی بڑا کرشمہ تھا۔ وہ خوف سے کانپتا ہوا اپنے گھوڑوں کو لے کر واپس شہر بھاگ گیا۔ اگلی صبح موسم بہت خوبصورت تھا۔ وہ سنہری مچھلی برتن سے غائب ہو چکی تھی۔ ساجدہ کے ہاتھ پر جلنے کا ایک گہرا نشان ہمیشہ کے لیے رہ گیا تھا، جو اسے اس کی ناشکری اور لالچ کی یاد دلاتا تھا۔ اس کا گھمنڈ ٹوٹ چکا تھا اور اس نے رو کر اللہ سے توبہ کی۔ طارق اداس قدموں سے سمندر کے کنارے گیا۔ وہ اپنے باز شہباز کو ڈھونڈ رہا تھا۔ تبھی اس نے دیکھا کہ سمندر کی لہروں نے کنارے پر ڈھیر سارے قیمتی موتی لگا کر رکھ دیے تھے اور اس کی ناؤ کے اوپر اس کا پیارا باز شہباز بیٹھا اپنے پنکھ صاف کر رہا تھا۔ اس کی چونچ پر جلنے کا نشان اس کی وفاداری کا انعام تھا۔ طارق نے روتے ہوئے اپنے باز کو سینے سے لگا لیا اور سجدے میں گر کر اللہ کا شکر ادا کیا۔ ان موتیوں کو بیچ کر طارق نے اپنی ماں کا علاج کروایا اور ایک مضبوط کشتی خریدی۔ ساجدہ اب پوری طرح بدل چکی تھی۔ وہ جو بھی روکھا سوکھا ملتا اسی میں الحمدللہ اللہ کا شکر کہتی۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ لالچ اور ناشکری انسان کو تباہی کی طرف لے جاتی ہے۔ جو رزق اللہ نے ہمیں حلال طریقے سے دیا ہے اسی پر صبر اور شکر کرنا چاہیے۔ حرام کی دولت یا بنا محنت کا خزانہ کبھی سکون نہیں دیتا۔ وہ اپنے ساتھ صرف مصیبت لاتا ہے۔ اپنی امیری دل کا سکون ہے۔ اصلی امیری دل کا سکون ہے۔ اللہ